السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز سورۃ الرحمن کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا۔ اب واو اور سین کے درمیان یہ الف اور لام آ رہا ہے، یہ دونوں لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ وسا، واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا۔ میم الف مد زبر ما، یہ بڑا مد ہے، اسے 5 انگلیوں کی مقدار کھینچ پڑھیں گے، یعنی 5 ساکن تک ہم اسے کھینچ ادا کریں گے۔ حمزہ زبر آ، والسماء، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، حمزہ مجہول نہ ہونے پائے۔ والسماء رفعها، رفعها، را زبر را، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو را کو پر پڑھا جائے گا، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، عین زبر ع، عین کی ادائیگی حلق سے ہوگی، عین، عین۔ یہاں پر اکثر خواتین حضرات الف پڑھ رہے ہوتے ہیں، رفعہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہے، تو عین پڑھیں، رفعہا، رفعہا۔ ہا، ہا کی ادائیگی سینے سے ہوگی، ہا، ہا سینے سے ادا ہوگا، ہا، ہا الف زبر ہا، اسے 1 انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ رفعہا، رفعہا۔ ووضع المیزان، واو، یہ 2 واو ہیں تو 2 واو کی آواز آئے گی، واو، واو زبر وا، واو زبر وا، واو، واو، ووضع، ووضع، غاد زبر غا، غاد، غاد کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اور بڑے پیارے طریقے سے پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا سب سے مشکل ترین الفاظ یہ غاد ہے۔ یہاں پر اکثر قراء حضرات جو پڑھ رہے ہوتے ہیں دال، وبا دال، جو انتہائی غلط اور نامناسب ہے۔ عربی گرامر کے رول کے مطابق دا نہیں پڑھ سکتے، دال نہیں پڑھ سکتے، یعنی وبا دال نہیں پڑھ سکتے، وبا وعل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو غاد پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو غاد کو جو ہے عربی گرامر کے حساب سے غا پڑھ جائے گا، جو توئیں زوئیں جو عربی کے اردو میں کہا جاتا ہے توئیں زوئیں، تو عربی میں کہا جاتا ہے تو غا، غا، اس کا متشابیہ جو لگے گا وہ غا لگے گا۔ غاد اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو غا پڑھیں۔ غا کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ زبان کی نوک جب اگلے دونوں دانتوں کی نوک والے آدھے حصے سے لگے تو غا پڑھا جائے گا، غا، ٹھیک ہے۔ غاد قرآن مجید کا مشکل الفاظ ہے، عربی گرامر کا سب سے مشکل الفاظ ہے۔ جو غاد کی جو ادائیگی زبان کی کروٹ کرنی پڑتی ہے، زبان کو جب آپ کروٹ کریں گے تو اوپر کے جو داڑھ ہوتے ہیں، اوپر کے داڑھوں سے لے کے بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہاں پر قراء حضرات پھر وبا وعل پڑھتے ہیں، وا پڑھتے ہیں، وبا دعل غلط ہے، وبا دعل غلط ہے، انتہائی نامناسب ہے، یہ عربی گرامر کے رول کے حساب سے بھی غلط ہے، اور قرآن مجید کے معنی زمین اور آسمان سب بدل جاتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے مخارج کی ادائیگی کو ٹھیک کریں، اللہ پاک آپ پہ اپنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ووضع، عین لام زبر عل، عین، عین کی ادائیگی حلق سے ہوگی، عین، عین۔ ووضع، عین لام زبر عل، یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ ووضع المیزان، میم یا زیر می 1 انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، زا الف زبر زا 1 انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن، جب آپ یہاں وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو ووضع المیزان، پھر آپ اس صورت میں آپ یہ پورا پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہاں وقف کیا
تو ووضع المیزان پڑھیں گے. آگے آیت آ گئی، آیت ختم ہوگی، اس کے اوپر لام الف آ گیا. لام الف اگر آیت کے اوپر آ جائے تو آپ وقف کر سکتے ہیں. عبارت کے بیچ میں یعنی آیت کے بیچ میں آ جائیں تو بعض علماء کرام کے نزدیک آپ وقف کر سکتے ہیں، بعض علماء کرام کے نزدیک نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے وقف کر لیا یا نہیں کیا تو اس سے کوئی جو معاملات ہیں معنی وغیرہ چینج نہیں ہوتے، اس میں کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے، کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن نہ کیا جائے، آیت کے بیچ میں آ جائے تو بہترین ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ حمزہ اللام الف زبر لا، اللہ ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. تا تو غو، یہ تا ہے دو نقطوں والا تا، اور یہ تو ہے موٹا تو، پر پڑا جائے گا. تا اور تا تو اور دال، ان کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہے. زبان کی نوک جب اوپر اگلے دو دانتوں کی جڑ والے حصے کی طرف لگے، جڑ کی طرف آدھے حصے سے لگے، زبان کی نوک دانتوں کی جڑ جو ہے اس کے آدھے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے، دال ادا ہوتا ہے، تا ادا ہوتا ہے. تا کو آپ بڑے پیار سے پڑھیں گے تا. دال آپ پڑھیں گے، دال آخر میں لام کی آواز آئے گی دال. لیکن تو وہ الگ طریقے سے پڑھا جائے گا، اس میں آپ کا منہ پورا کھلے گا. اس لیے تا میں اور تو میں پڑھنے میں فرق ہے، ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. تا تو غو، غین وا زبر غو، تا تو غو، اللہ تا تو غو. یہ الف آگے لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے. فل میزان، فل فا لام زیر فل. اب فا کے نیچے یا یہ بھی لکھنے کی صورت میں، یہ آگے الف یہ بھی لکھنے کی صورت میں، یہ دونوں لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے. فا لام زیر فل، میم یا زیر می، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. زا الف زبر زا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. نون زیر نی، فل میزان. آگے وقف، آپ نے یہاں وقف کرنا ہے تو نون ساکن ہو جائے گا، فی المیزان. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ. واو زبر وا، حمزہ زبر آ، وا قاف یا زیر قی. قاف کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا. یہ باریک والا کاف، ڈنڈی والا کاف نہیں پڑھنا ہے، اس کو قاف پڑھنا ہے. زبان کی جڑ جو تالو کے ساتھ لگتی ہے تو قاف کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. قاف ادا کریں گے، قاف کاف نہیں پڑھیں گے، وہ عقی نہیں پڑھیں گے، وہ عقی قاف قاف یا زیر قی، ایک انگلی کی مقدار کھینچ پڑھیں گے. وہ عقیم میم لام پیش مل. واو یہ الف اور سے اگلا والا الف، یہ دونوں الف اور یہ واو لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالقسط. با لام زیر بل، با کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے. یہاں بھی وہ قاف ہے، آپ نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. بالقسط تو زیر طی، بالقسط تو کو بھی پر پڑھیں گے. بالقسط ولا لام الف زبر لا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ولا تخسر تا خوابش تخ سین زیر سی، تخسی. را کے پر پیش ہے، اسے پر پڑھیں گے. را لام پیش رل. اب آگے یہ واو ہے، را کے بعد الف، پھر یہ تیسرا الف، ایک واو اور دو الف، یہ لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے. را لام پیش رل. ولا تخسر میم یا زیر می، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. زا الف زبر زا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ولا تخسر المیزان. آگے وقف، ولا تخسر المیزان، یہاں آپ نے وقف کیا تو نون آپ کا ساکن ہو جائے گا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
واو لام زبر ول، یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ والارض، غاد کا آپ کو میں بتا چکا ہوں، غاد کی جگہ غا پڑھ لیں۔ اگر آپ سے غاد کی ادائیگی نہیں ہوتی تو مہربانی کریں غا کی آپ کوشش کریں۔ غا، والارض، دا نہیں پڑھنا، دال نہیں پڑھنا، یہاں دال نہیں ہے۔ والارض وضعها، وضعها، واو زبر وا، غاد زبر وا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی غاد ہے۔ ودا نہیں پڑھنا، ودعها، معنی چینج ہو جائیں گے، ترجمہ چینج ہو جائے گا قرآن مجید کا۔ مہربانی کر کے ان مخارج کی ادائیگی کو آپ ٹھیک کریں۔ غاد اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا، آپ وا کی پریکٹس کریں، جو اردو میں تو نہیں پڑھا جاتا ہے، وا اس کی آپ پریکٹس کریں۔ وضعها، عین زبر آ، عین کی ادائیگی حلق سے ہوگی، عین عین، یہاں الف نہیں پڑھنا، وضعها نہیں پڑھنا، وضعها وضعها، ہا سینے سے ادا ہوگا، ہا الف زبر ہا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ والارض وضعها للانام، للانام، نون الف زبر نا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زیر می، للانامی، آگے وقف للانام، یہاں آپ نے وقف کیا تو للانام پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو للانامی۔ یہ آیت کے اوپر لام الف آ گیا، یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں۔ فی ہا، فا یا زیر فی، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کی ادائیگی سینے سے ہوگی۔ فی ہا، فا کی ہا تو، فا الف زبر فا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیا زیر کی، فا کی، ہا زبر ہا کی ادائیگی سینے سے ہوگی۔ ہا، فا کی ہا تو، والنخل، تا واو دو پیش تو، تا واو دو پیش تو، فاکہۃ۔ اب یہ گول دائرہ دیکھ رہے، اس میں لام الف بھی لکھا ہوا ہے، صاد بھی لکھا ہوا ہے۔ صاد کا معنی یہ ہے کہ ملا کے پڑھا جائے، ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں آپ کو یہاں سانس کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، لیکن صاد کے معنی یہ ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ آیت کے بیچ کے اوپر یہ لام الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے بعض علماء کرام کے نزدیک آیت کے بیچ میں وقف نہ کیا جائے، ملا کے پڑھا جائے، بہتر ہے۔ تا واو دو پیش تو، واو نون زبر ون، نون خا زبر نخ، ون نخ، فاکہۃ والنخل، یہ الف اور لام لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ فاکہۃ والنخل، لام پیش لو، والنخل، ذات ذال الف زبر ذا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا لام پیش تل، اب یہ الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ ذات الاکمام، اکمام، حمزہ کیا زبر اک، میم الف زبر ما، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زیر می، ذات الاکمام، آگے وقف ذات الاکمام۔ صلے کے جو معنی ہیں، یہ آیت کے اوپر جو لکھا ہوا صلے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ ذات الاکمام والحب، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آیت کے اوپر آ گیا تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ والحب، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، ابھی الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ والحب، حا با زبر حب، ہا کی ادائیگی حلق سے ہوگی، ہا، والحب، والحب، والحب نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، ہا پڑھنا ہے۔ والحب، والحب، والعصف، والعصف، یہ ذال لام پیش ول، واو اور الف لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ والعصف، عین صاد زبر عصف، عین صاد زبر عصف، والعصف، والعصف، والریحان، واو را زبر ور، را یا زبر ری، والری، یہ الف اور لام لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں نہیں ہے۔ ہا الف زبر ہا، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور ہا کی ادائیگی حلق سے ہوگی۔ والریحان، نون پیش نو، والریحان، آگے وقف والریحان،
یہ آیت کے اوپر آ گیا، دیکھیں آپ جیم آ گیا، اور جیم کے جو معنی ہیں یا ٹھہرنا بہتر بھی ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہر بھی سکتے ہیں نہیں بھی ٹھہر سکتے، یہ آپ کی سہولت کے لیے۔ جہاں آپ کا سانس اگر ختم ہو گیا تو آپ ٹھہر جائیں، اگر آپ کا سانس چل رہا ہے تو آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ والریحان فبأي حمزہ یا زبر ای یا زیر ای یا کو کلیئر پڑھا کرے، فبأي اکثر پڑھ رہے ہوتی ہے فبأي، یا نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہوتی، فبأي آلاء حمزہ کھڑا زبر آ، ایک انگلی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لام الف مد زبر لا، اس سے 5 انگلیوں کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی 5 سیکنڈ تک آپ اسے کھینچیں گے۔ آلاء حمزہ زیر ای جھٹکے سے ادا کریں گے، حمزہ مجہول نہ ہونے پائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، را با زبر رب، با زیر بھی رب، را کو اوپر پڑھا جائے گا اور را کے اوپر زبر ہے، کیا پیش کو ربکو، میم الف زبر ما، ایک انگلی کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ربکما تکذبان، با کھڑا زبر با، ایک انگلی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، جو ہم نے پڑھنا پڑھا پڑھایا ہے، سیکھا سکھایا، اے اللہ پاک اس اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت تک پہنچا۔ اے اللہ پاک خصوصی طور پر میرے والدین محترم، اے اللہ پاک جو اس دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت جتنے بھی انسان مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کو صالح ثواب کرتے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جن کی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادی کے بندوبست نہیں ہو رہا، اے اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہماری ماں بہن بیٹیاں اللہ پاک کھلے آسمانوں کے نیچے بیٹھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن حضرات کی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، تمام پریشانی کو دور فرما، ان کی تمام مشکلوں کے اندر آسانی پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کل عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کامنٹس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔